الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں رزق میں برکت کے متعلق اور ظاہری اور باطنی غنا کے لیے، ظاہری اور باطنی غنا کے حصول کے لیے ایک ماشاءاللہ ایک ایسا عمل ہے مبارک جس کو کیمیائی درویشاں کہتے ہیں۔ مشائخ اعظام، اولیاء امت کے ہاں اس وظیفے کا معمول ہے، اور ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ ان کے دسترخوان پہ کاتی پیتے ہیں۔ کہاں سے آتا ہے؟ کون خرچ کرتا ہے؟ تو یہ عمل جو صدیوں سے اللہ والوں کے معمولات میں سے ہیں، رزق کے معاملے میں برکت آئی۔ آج کل یہ ایک عجیب رواج چلا ہے کہ ہر کوئی اس لیے آتا ہے کہ رزق میں زیادتی کے لیے وظیفہ بتائے، رزق میں کشادگی کے لیے وظیفہ بتائے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دے، رزق توڑا ہو اس میں برکت ہو۔ ہم آگے پیچھے ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں، تقریباً 90% لوگ یہ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آمدن کم ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو، بھائیوں، پریشانی کا اصل سبب یہ ہے کہ رزق سے، مال سے برکت اللہ نے اٹھائی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک گھر میں ایک فرد کام کرتا تھا، پورا خاندان کھاتا تھا، اور اب باپ بھی نوکری کرتا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، بیٹی بھی کر رہی ہے، بہو بھی کر رہی ہے، سب کما کے لا رہے ہیں، مگر پھر بھی رزق میں تنگی ہے۔ مہینہ ابھی گزرا نہیں اور پریشانیاں شروع ہو گئی، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیسے کم پڑ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ رزق سے برکت اٹھائی گئی ہے۔ تو اللہ سے برکت مانگی، بے شک اللہ سے رزق اور نعمتوں کی کثرت بھی مانگے، مگر اصل چیز برکت ہے۔ اللہ سے برکت مانگے۔ تھوڑے میں جب اللہ جل شانہ برکت دیتے ہیں، وہ تھوڑا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہے کس طریقے سے زیادہ کما کے لاؤں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، نماز کی اوقات کا اہتمام نہیں ہے، جماعت نکل رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کمانے کے چکر میں ہے۔ رزق میں برکت کے لیے یہ عمل، آپ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھیں گے اس کا اثر تب ہوگا جب آپ 5 نمازوں کی
پابندی کریں گے، آپ اہتمام سے اللہ کے حضور سرب سجود ہوں گے، تب اللہ آپ کی دعا بھی قبول فرمائیں گے، تب اللہ کی طرف سے برکتی بھی آئے گی۔ گھروں میں نماز کا اہتمام شروع کرائیں، سب سے کوئی بندہ بے نمازی نہ رہے۔ اور یہ ایک مبارک عمل ہے، اس عمل کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ جل شانہ ایسی فراوانی اور ایسی برکت نصیب فرمائیں گے کہ صرف آپ نہیں، آپ کے گھر والے نہیں، آپ کے بے شمار سینکڑوں مہمان بھی کھائیں گے، تب بھی انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی، اللہ ایسی برکت دے گا۔ اب عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو مسجد میں یا گھر میں جہاں آپ سہولت ہو آسانی کے ساتھ آپ روبہ قبلہ بیٹھ کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ جل شانہ کا یہ مبارک اسم یا وہاب، اللہم یا وہاب یا وہاب یا وہاب، پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، اللہم یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، توجہ کے ساتھ 1414 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات، یہ مبارک دعا ہے، اس کو بھی پڑھیں، یا وہاب حب لی من نعم الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حب لی من نعم الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، 100 دفعہ یہ کلمات پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں، اور وظیفہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اس کو معمول بنائیں، اس کو معمول بنائیں، اللہ جل شانہ کے اسم وہاب کی برکات آپ دیکھیں گے۔ یہ تو دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے کھولنے والا اسم ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ مجھے ایسی ملک دے دے، ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور اللہ جل شانہ کے اسم وہاب کے طفیل اور وسیلے سے یہ دعا مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں دعا بھی ذکر کی اور دعا کی برکات بھی ذکر فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسی بادشاہت دی، جنوں پر، انسانوں پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر، ایسی بادشاہت دی، سبحان اللہ۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، انسانوں کو مسخر فرمایا، جنات کو مسخر فرمایا، چرند پرند کو مسخر فرمایا، ہواؤں کو مسخر فرمایا، انک انت الوہاب۔ اس یقین کے ساتھ آپ یا وہابو کا ورد شروع کریں، 1414 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، پھر 100 مرتبہ یہ مبارک دعا، یا وہاب حب لی من نعم الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اہتمام کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کے دروازہ کو کٹکھٹا رہے ہیں، وہ ذات جو کبھی اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتے۔ آپ یا وہابوں کی برکات دیکھیں، رزق میں کتنی برکت آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ مجربات میں سے ہیں، یہ سنی سنائی وظائف نہیں ہیں، یہ مجربات میں سے ہیں، یہ اولیاء امت، اکابر امت، مشائخ امت کی معمولات میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.